بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے کہ مرغے کو ذبح کرنے سے پہلے مرغا تیار کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال جب 132 روپے پر واٹ پہ مال بک رہا تھا، تب کسی مینوفیکچرر کمپنی نے یہ بات نہیں بتائی کہ وہ اپنی گورنمنٹ سے 13% ایکسپورٹ پہ ریبیٹ بھی لے رہے ہیں، پلس سال کے بعد ٹیکس ریفنڈ بھی کروا رہے ہیں اور ہم سے ہیوی منافع بھی بٹور رہے ہیں۔ آج جب اچانک سے 13% 9% ہوا تو یہ سب کو بتانا شروع ہو گیا کہ ہمارا ریبیٹ کم ہو گیا، مارکیٹ نیچے جا رہی ہے۔ تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ سپوز کرو میں مینوفیکچرر ہوں، لیٹ سے جنکو، اور پوری دنیا میں جنکو صرف جنکو ہی بنا سکتا ہے، اور کچھ مہینے پہلے میں نے مارکیٹ میں اتنا مال بیچا کہ اوور سپلائی ہوگی، اور اب اگر میں مال بیچنا چاہوں تو مجھے لاس میں بیچنا پڑے گا، میں تو نہیں بیچوں گا۔ تو میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ میں مارکیٹ سے مال شارٹ کر لوں، مینز سپلائی کم دینا شروع کر دوں۔ تو یہی مینوفیکچرر کمپنی اس وقت کر رہی ہیں، وہ اپنے مال کو شارٹ کر رہی ہیں مارکیٹ سے۔ جب مارکیٹ شارٹ ہوتی ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو ریٹ اوپر جاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں یہ ببل کریٹ کر رہے ہیں، تاکہ جیسے ہی مرغا تیار ہو جائے تو مال پھینک سکیں، بیچ سکیں۔ ریممبر دا فیکٹ کہ چائنا کی پورے سال کی مینوفیکچرنگ کوانٹٹی 500 گیگا واٹ ہے۔ میں لنک شیئر کر دوں گا، لنک لازمی پڑھ لینا۔ تو پورے سال میں چائنا 500 گیگا واٹ پینلز بناتا ہے، جس میں سے 210 گیگا واٹ پینلز وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان میں صرف 10 گیگا واٹ کے قریب پینل امپورٹ کیے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ جب چاہیں اوور سپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ چائنا پوری دنیا کے لیے والیوم میں مینوفیکچرنگ کرتا ہے، ایک آدھے ملک کے لیے نہیں۔ پاکستان اتنا سا ملک ہے، وہ کسی بھی ٹائم سپلائی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ یہ بات بڑی بیوقوفوں والی ہے کہ مینوفیکچرر چاہتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹر بھی کمائے، ریٹیلر بھی کمائے، ٹریڈر بھی کمائے اور کنزیومر کو بھی فائدہ ہو۔ ہر اینٹی صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتی ہے۔ اگر سپوز مینوفیکچرر نقصان میں جائے گا، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائے گا، ڈسٹریبیوٹر کو نہیں کہ میرا بھائی تو پیسے لے لے میں کر لیتا ہوں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب امپورٹر پھنسے گا، وہ اپنے آپ کو سکیور کرنے کی کوشش کرے گا، ٹریڈر کو نہیں یا ای پی سی کو نہیں۔ تو ہم نے ان کے ببل پھلانے سے پہلے، فار ایگزامپل ابھی یہ مال مارکیٹ میں شارٹ کر رہے ہیں، دسمبر تک تو بیٹا ریٹ اوپر جا رہے ہیں، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ مہنگے میں مال خریدنے کو تیار ہو جائیں گے تب یہ مال ماریں گے، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی مال مارا تو یہ لاس میں بیچیں گے۔ تو اس لیے یہ مارکیٹ میں امیونٹی یا مرغا تیار کر رہے ہیں ذبح کرنے سے پہلے۔ آپ نے ذبح ہونے سے پہلے مارکیٹ سے بیچ کے نکل جانا ہے۔ فار ایگزامپل یہ بات ای پی سی کے لیے نہیں ہے، امپورٹر، ٹریڈر اور ریٹیلر کے لیے، کیونکہ ہم اپنے منافع کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو سکیور کر کے مارکیٹ سے پہلے نکل جانا، کیونکہ پوری چائنا کی ہر مینوفیکچرنگ کمپنی کو یہ بات پتا ہے کہ آگے لانگ رن میں ریٹ نیچے ہی جانے ہیں۔ میں نے تقریباً ہر چائنیز مینوفیکچرر کمپنی وزٹ کی ہے، اس ٹائم مجھے ریلائز نہیں ہوا کہ یہ کیا پلان کر رہے ہیں۔ آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، ساری ریسرچ کرنے کے بعد ایک پوائنٹ کلیئر ہے، یہ لوگ ہائیڈروجن پلانٹس پہ ورکنگ کر رہے ہیں۔ میں نے وہاں پہ ان کے ہائیڈروجن پلانٹس کے اسمال سیٹ اپس جو بنے ہوتے ہیں وہ دیکھیں، اور میرے پوچھنے پر یہی بتایا گیا ہے کہ ہائیڈروجن پلانٹس آگے آنے والا فیوچر ہے، کیونکہ یہ اتنا سولر مینوفیکچر کر دیں گے کہ آپ کی الیکٹریسٹی اتنی سستی ہو جائے گی کہ آپ ہائیڈروجن مالیکیول بنا پائیں گے۔ یاد رکھیں، ہائیڈروجن اپنی پیور فارم میں نہیں پایا جاتا، پانی کے اندر H2O، تو آپ کو ہائیڈروجن نکالنے کے لیے انرجی چاہیے، الیکٹریسٹی چاہیے، اور انرجی اگر 500 روپے کی آتی ہے تو آپ 100 روپے کے لیے 500 نہیں لگاؤ گے، 500 انویسٹ کر کے آپ 100 روپے کی چیز نہیں بناؤ گے۔ لیکن جب الیکٹریسٹی سستی ہو جائے گی، سولر سستا ہو جائے گا، تب ہائیڈروجن نکالنا وائبل ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ سارے ہائیڈروجن پلانٹس، ہائیڈروجن کارز، ہائیڈروجن کی ساری چیزوں پہ ورکنگ کر رہے ہیں، تاکہ آگے آنے والے وقتوں میں جب پینلز 3-4 سال بعد ختم ہو جائیں گے تب یہ ہائیڈروجن پہ کام کریں گے۔ اس بات کا سب کو پتا ہے کہ ریٹ ان لانگ رن نیچے جا رہے ہیں۔ اب اسی طرح کچھ بڑے جائنٹ کمپنیز نے میرے اگینسٹ پھر 2-4 لیٹر نکالے ہیں۔ اس لیٹر کا کرکس یہ ہے، جن کو لانچی نے، کرکس یہ ہے کہ اگر پی ایس ایم
ऑफिशियल इंपोर्टर से माल खरीदती भी है तो जो माल पीएसएम खरीदेगी उसकी वारंटी क्लेम ये नहीं देंगे। तो ये मेरे भाइयों ब्लैकमेलिंग है और थोड़ी सी बदमाशी है, लेकिन क्योंकि मैं ये विश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मेरी विश है, मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के बाद, इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद, अभी मैं मलेशिया में, इससे पहले सिंगापुर में था, आगे मैं एक और मुल्क में जाऊँगा, मुझे सीखने का शौक है, ट्रेडिंग मुझे पसंद है और मैं जो सीखता हूँ मेरी विश होती है कि सबको उससे बेनिफिट हो। इसी बात से इन सारे मैन्युफैक्चरर्स को मेरे एक कंपनी से तकलीफ है। आप खुद से पूछें कि एक बंदे से पूरी मार्केट को कैसे तकलीफ हो सकती है। मैं ऐसी क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं जो इनको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मेरी विश होती है कि मार्केट मैच्योर रहे, आने वाली इंफॉर्मेशन मार्केट को पता होगी तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी वो जो खून पसीने की कमाई को सेफ गार्ड करके इन्वेस्ट कर सकेंगे। हमने हमेशा पंगे तो नहीं ना लेते रहने। बाकी मेरी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रही, आगे भी पॉजिटिव रहेगी। एंड दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम।